امت مسلمہ تک اجاگر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، سوشل میڈیا پر ہر مقام پر صدائے احتجاج بلند کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے قاضی شریح جیسے نابکار افراد، وہ شخص کہ جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے مدارس میں آپ کے بچوں کو اس طرح کے متنازع ترین افراد کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر اور بے مثال قاضی کے عنوان سے قاضی شریح کی شخصیت کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کہ جو قتل حسین میں شریک ہے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ درج کیے جا رہے ہیں جو کسی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے افراد کہ جن کا اسلام میں نہ ہونے سے بہتر تھا، ان افراد کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا، مختلف جنگوں میں، مختلف مارکوں میں، مختلف مراحل پر، اور وہ شخصیت کے اسلام اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں جس شخصیت کی محنتوں کا رہین منت ہے، یعنی اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت علی ابن ابی طالب، آپ کو اس طرح سے فراموش کیا گیا اور نصاب سے یوں نکالا گیا کہ جس طرح آپ کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ بدر میں آپ کا ذکر ہے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ بنو قریظہ میں، نہ غزوہ بنو نذیر میں، نہ حنین میں، نہ کسی دوسری جنگ میں سوائے جنگ خیبر کی۔ اور جنگ خیبر میں امیر المومنین کا ذکر فاتح کی حیثیت سے نہیں کیا گیا، فاتح کسی اور کو قرار دیا گیا، اور امیر المومنین کا نام تبرکن جیسے ایصال ثواب کے لیے کوئی شریک ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے کو آپ جوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے وہ قدم قدم پر کوشش کریں، متوجہ کریں، سب کو سراپا احتجاج بن جائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ اس احتجاج میں شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجود مبارک علی ابن ابی طالب بالخصوص اہل بیت میں سے کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ دیکھیے ہر ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ہجرت کے موقع پر کس طرح سے جان نثاری کا آپ نے مظاہرہ کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر کی فتح کی واحد سبب صرف علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، اور آپ علی کو نصاب سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اگر علی جنگ بدر میں نہ جاتے تو پہلے ہی مرحلے میں اسلام ختم ہو جاتا، اور پھر بدر کے بعد دوسری مشکل جنگ احد ہے، 15 شوال کو لڑی گئی 3 ہجری میں۔ جنگ احد میں سب کا ذکر ہے سوائے علی کے۔ جنگ بدر کے واحد فاتح علی ابن ابی طالب ہیں، پہلی مرتبہ جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو علی کی شمشیر کے نتیجے میں۔ اور دوسری مرتبہ کیا ہوا، جو 50 تیر انداز بیٹھے تھے ان میں سے 9-10 تو بیٹھے رہ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ہم ہارے جیتے دونوں صورتوں میں تم نے بیٹھے رہنا ہے، اس گھاٹی سے نہیں اترنا ہے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے تنہا فاتح جس میں کوئی شریک نہیں ہے، صرف علی ہے، اور جنگ خندق میں علی کا نام نہیں ہے، باقی سب کا نام موجود ہے۔ یہ کون سی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں؟ امام جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا کہ اگر تمام صحابہ کرام کے علم کو جمع کیا جائے تو سارے صحابہ کرام کا علم علی کے علم اور معرفت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ علی جیسے عارف کو چھوڑ کر سب سے بڑے عالم علی، سب سے بڑے عارف علی، سب سے بڑے زاہد علی، سب سے بڑے شجاع علی، سب سے بڑے سخی علی، سب سے بڑے قاضی علی، سب سے بڑے سیاست مدار علی، تمام صفات میں، اوصاف میں، استقامت میں، صبر میں، قناعت میں، ہر وصف میں علی بے نظیر، بے مثال، سب سے آگے۔ جب یہ چیزیں کورس میں نصاب میں بتائی جائیں گی تو وہ بچہ جو اسلامیات پڑھ رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے، اردو پڑھ رہا ہے، جب وہ پڑھے گا یا اس وقت جیسے ہی وہ بعد میں شعور کے مرحلے میں قدم رکھے گا اور لاشعور کے زمانے کی چیزیں اس کے شعور کا حصہ بنیں گی تو وہ سوچے گا جب تمام کے تمام اوصاف اور کمالات کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں تو آخر انہیں کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس ایک سوال سے بچنے کے لیے علی کی شخصیت کو نصاب سے نکال دیا گیا، چونکہ سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا۔